آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے گھر آئے تھے خاص مہمان اور ان کے لیے کیا کیا تیاریاں کی، کیا کیا ڈیکوریشنز کی اور کیا کیا کھانے بنائے۔ سو لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو۔ السلام السلام علیکم، علیکم، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید آپ امید آپ سب سب لوگ لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں ہوں گے، گے، ہم ہم فٹ فٹ فیٹ فیٹ مزے میں، اگر اگر آپ آپ ٹھیک ٹھیک نہیں ہیں نہیں ہیں تو تو ٹھیک۔ ٹھیک ہو جائیں کیونکہ ہمارا موسٹ ایکسائٹنگ ولاگ آ گیا ہے، اویٹنگ ولاگ جس کا آپ سب کو بہت تھا انتظار۔ وہ گھڑیاں ختم ہوئی جاتی ہیں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی جاتی ہیں، ابھی گڑیاں ہوئی نہیں ہیں ابھی گھڑیاں ختم ہوئی نہیں ہیں لیکن ابھی ختم ہوئی جا رہی ہیں، اسی ولاگ میں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ ہم نے جو انتظار اتنے مہینوں، اتنے دنوں، اتنے سالوں کیا اس دن کا، وہ دن آخرکار آپ نے 11 منٹ میں دیکھ لیا 12 منٹ میں، 15 منٹ میں۔ ہمارا انتظار، ہمارے ماہ و سال جو گزرے، وہ سب کا نچوڑ آپ نے 11 منٹ میں دیکھ لیا۔ اتنے لکی پیپل ہیں آپ لوگ اس میں کیا کیا کرائسس آئے، کیا کیا اپ آئے، کیا کیا ڈاؤنز آئے، کیا کیا دعائیں کی، کیا کیا قبول ہوئی، کیا کیا نہیں ہوئی، کیا کیا سیکریفائسز ہوئی، کیا کیا سفر کیا، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ لیکن آپ نے صرف خوشی کی گھڑیاں دیکھی اور سارا کچھ 11 سے 15 منٹ میں دیکھ کے آپ بھوگ گئے، اور اتنے میں آپ اگر اور ایک آپ نے لائک نہ کمنٹ کریں۔ بھی نہیں کیا اور لائک بھی نہیں کیا، تو اس سے پہلے کہ آپ زیادہ دور پہنچے تھوڑا سا ٹرن لیں اور واپس آئیں اور لائک کریں، کامنٹ کریں اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم آج بہت ایسی خوش ہیں، لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں کچھ کشمکش بھی ہے خدشات۔ کہ خدشات ہیں، آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ نے بھرپور تیاریاں کی ہوتی ہیں لیکن اگلا پہنچ نہیں پاتا، کوئی سین بن جاتا ہے، کوئی کچھ ہو جاتا ہے، تو ہمارے دل میں بھی بہت کچھ ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو لیٹس اسٹارٹ دی vlog video, most exciting, most awaiting for our viewers. We'll share our happiness with you and our sorrows with you sometimes, and many more. We are your fans. You are not our fans, we are your fans, because you give us a lot of time, of your your life۔ precious minutes of your life. سو تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ آپ لائک نہ کریں، کامنٹ نہ کریں، شیئر نہ بھی کریں، آپ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہمارے لیے یہی ہم کہہ رہے ہیں کافی اس ہے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کرنا نہیں ہے۔ اور یہ ہمارا ایک عدد بچہ بھی آ چکا ہے یہاں پہ۔ بچہ السلام جی علیکم۔ بولو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک۔ آپ کیسے ہو؟ بولو آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو، آئی مس یو، آئی مس یو، ٹاٹا، ٹاٹا، بائے بائے۔ بائے بائے۔ تو چلیے شروع شروع کرتے کرتے ہیں۔ ہیں۔ آج کا دن بہت ہی خاص تھا۔ آؤٹ آف سٹی سے بہت ہی خاص لوگ آ رہے تھے، وہ لوگ جن کا انتظار دل سے تھا۔ ہر فون کال، ہر میسج صرف اسی دن کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ پہنچ گئے تو گھر کا ہر کونا روشن ہو گیا، پورے گھر میں ایک روشنی سی پھیل گئی۔ صبح سے گھر میں ایک عجیب سی روشنی تھی، ہر چہرہ مسکرا رہا تھا، ہر دل میں سکون تھا، زندگی کا سب سے خوبصورت دن محسوس ہو رہا تھا۔ اتنا انتظار، اتنی تیاریاں، سب آج کا دن بنا گئی ایک یادگار لمحہ۔ ہوا کچھ یوں کہ ارینجمنٹ تو ہم نے ناشتے کا کیا تھا لیکن وہ اتنا لیٹ ہو گئے کہ شام ہو گئی۔ ہمیں کیا کرنا پڑا، پھر ہم نے تھوڑا بہت ساتھ میں لنچ کا بھی ارینج کر لیا۔ وہ اتنا لیٹ ہو چکے تھے کہ ہمارے پھول بھی مرجھا گئے ان کے انتظار میں، لیکن ہمارے چہرے کھلے رہے۔ پھولوں کا کیا ہے، پھول تو نئے بھی آ جاتے ہیں لیکن چہرے تو بدلے نہیں جا سکتے۔ ارینجمنٹ تو ہمیں صرف 2 لوگوں کا کرنا تھا لیکن نہ کرتے بھی 10 لوگوں کا ارینجمنٹ ہو گیا، جس میں مینیو تھا ہمارا نان، انڈا، چنا، کوفتے۔ اس کے علاوہ تھا ہمارے پاس حلوہ پوڑی، سیلڈ اور چنے آلو۔
فرنٹ ٹوسٹ اور چیز آملیٹ اور پراٹھاز میں نے ہاتھ سے بنائے، کچھ سکوئرز تھے اور کچھ راؤنڈ۔ پراٹھا کا ان کو بہت مزہ آیا، فرنٹ ٹوسٹ بھی ان کو پسند آئے، ساتھ میں تھی کولڈ کافی اور ساتھ میں تھی چکن بریانی، ساتھ میں تھا متنجن۔ بیوریجز میں ان کو کولڈ کافی سب سے زیادہ پسند آئی کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہوم میڈ تھی، لیکن جو کینز تھے وہ تو بازار سے انسان روز پیتا رہتا ہے، اور گرمیوں میں تو ہر بندے کی ڈیلی روٹین ہوتی ہے کہ وہ بیوریجز میں کوک، سپرائٹ، فانٹا ضرور لیتا ہے۔ کولڈ کافی ایک نایاب چیز اور گھر کی ہائیجینک، فل بھرپور مزہ اور دل سے بنائی گئی کولڈ کافی ان کو بے حد پسند آئی۔ ابھی تو ہمارا پروگرام تھا کہ ہم لوگ انہیں گڑ والی چائے اور ساتھ میں الائچی ڈال کے پلائیں گے، یعنی کہ کیڈمم ٹی، لیکن وہ پاسبل نہیں ہو سکا، ان کا ٹائم بہت کم تھا، ان کے پاس ہمارے پاس رہنے کے لیے ٹائم بہت کم تھا، کیونکہ انہوں نے صرف 2 گھنٹے ہی ہمارے پاس رہنا تھا۔ ہمارے ساتھ انہوں نے یہ دھوکا کیا کہ ہمیں 2 گھنٹے کا کہہ کے وہ 1.5 گھنٹہ رہے، جس سے ہم مینٹلی تھوڑا سا ڈسٹرب تو ہوئے، لیکن میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی کہ وہ 1.5 گھنٹہ ہمارے لیے 1.5 سال، 1.5 صدی کی خوشیوں سے بھی زیادہ تھا۔ 1.5 گھنٹہ ایسے 1.5 منٹ میں نہیں، 1.5 سیکنڈ میں گزر گیا، کچھ سمجھ ہی نہیں آئی۔ اتنی افراتفری تھی کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی۔ ایسے افراتفری کا ماحول تھا جیسے یہاں پہ کوئی 100 لوگوں کا ارینجمنٹ ہے اور 100 لوگ آئے ہوئے ہیں، ایسے لگ رہا تھا گھر میں ایک شادی کا ماحول ہے، اتنی خوشیاں بکھری تھی۔ جبریل بہت خوش تھا، وہ جبریل کے ساتھ خوش تھے اور جبریل ان کے ساتھ خوش تھا۔ جبریل کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا دھوکا ہوا۔ جبریل کو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم آپ کو گاڑی میں چکر لگوانے جائیں گے بچہ، لیکن وہ نہیں لگوانے گئے کیونکہ ان کے پاس ٹائم شارٹیج تھا۔ ان کے جانے کے بعد جبریل بہت رویا، پھر آمنہ اس کو مارٹ پر لے کر گئی اور پھر آمنہ نے اس کو وہاں سے خوب بیگ بھر کے چیزیں لے کے دی، جس کی وجہ سے پھر جبریل کا موڈ تھوڑا اچھا ہو گیا۔ ہر ڈش میں محبت کا ذائقہ تھا، گھر کا کھانا اور باہر کا کھانا دونوں نے مل کر ان کے دل جیت لیے۔ انہوں نے دل کھول کر تعریف کی، ہنسی، باتیں، کیمرہ فلیشز تو نہیں ہو پائے، سب کچھ ایک پرفیکٹ دنیا کی طرح لگ رہا تھا۔ اور سب سے پیاری بات، ایک چھوٹا سا بوکے جو بہت ہی محبت سے تیار کیا گیا تھا، اس چھوٹی سی جسچر نے سب کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ محسوس ہوا کہ پیار کے لیے چیزوں کی قیمت نہیں، نیت ضروری ہوتی ہے۔ شام کا وقت تھا اور ماحول اپنے عروج پہ تھا، ہر ایک کا دل خوش، ہر دل میں دعا تھی، گرینڈ دعوت تھی، اور ان کی پریزنس ایک زندہ دلی کا احساس دلا رہی تھی، ایک زندگی کا احساس دے رہی تھی۔ ان کے پیار اور ان کے گفٹس، اور گفٹس کا کیا، گفٹس پیسوں کے تھوڑی ہوتے ہیں، گفٹس تو دلوں کے ہوتے ہیں۔ جب رات ہوئی تو سب تھوڑا خاموش ہو گئے، تھکن تھی لیکن دل میں سکون بھی۔ محسوس ہوا کہ وقت کتنی جلدی بیت گیا۔ اب جب سب جانے لگے تو آنکھوں میں نمی تھی لیکن چہرے پر مسکراہٹ بھی۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں روؤں گی نہیں اور نہ ہی کسی کو بھی رونے دوں گی، لیکن ماما کو کون سٹاپ کر سکتا ہے، انہوں نے رونا شروع کر ہی دیا۔ جیسے ہی وہ روانہ ہوئے، ماما نے سجدہ شکر کیا اور آنکھوں میں آنسو کی برسات۔ سجدہ شکر کیا کہ خوشی اور غمی کے آنسو کہ آنے والے کو جانا ہی پڑا، ان کو روک بھی نہیں سکتے تھے، لیکن کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی موڑ پہ انسان بہت سے خواب سوچتا ہے اور ان خوابوں کی تکمیل بھی ضرور ہوتی ہے، لیکن بشرط یہ کہ آپ کی نیت صاف ہو، آپ کا دل صاف ہو۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ کے دل مل جاتے ہیں وہ لوگ تھوڑی رہتے ہیں، اور اگر اپنوں کے ساتھ آپ کے دل مل جائیں تو پھر تو کیا ہی بات ہو جاتی ہے، کیا ہی نظارے ہو جاتے ہیں۔ بہت تھک چکی تھی میں، کیونکہ میں نے 2-3 نیچے کے چکر لگائے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا 4th پورشن ہے، لیکن میں خوشی خوشی میں سب کچھ کر رہی تھی اور مجھے تھکاوٹ کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا، لیکن جب میں تھوڑی سی ڈسہارٹ ہو گئی ان کے جانے کے بعد، اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ میں کتنا تھک چکی تھی۔ وہ میں جسمانی طور پر نہیں تھکی تھی، میں روحانی طور پہ تھک گئی تھی۔ پھر میں نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ پاک خیر و عافیت سے اپنی منزل پہ پہنچ جائیں۔ ہم لوگ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان سے کانٹیکٹ کرتے رہے،
کہ ابھی کدھر پہنچے، ابھی آپ کدھر پہنچے۔ جب وہ اپنی منزل پہ پہنچ گئے پھر ہم نے سکون کا سانس لیا۔ ٹریول گھنٹے کا ہو یا 5 گھنٹے کا، ٹریول تو ٹریول ہوتا ہے۔ اور پھر آپ کو پتا ہے لاہور کی ٹریفک، اب تو ہر جگہ ہی ٹریفک بہت زیادہ ہے، اور جیسے ایکسیڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو دل بہت ڈرتا ہے۔ اللہ پاک سب جو لوگ ہمارے ساتھ مخلص ہیں ان سب کی حفاظت کرے، میرے ماں باپ کی، میری اولاد کی، اور ان لوگوں کی جو میرے ساتھ سنسیئر ہیں، جنہوں نے میرے ساتھ سنسیئرٹی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا، ایون وہ اپنے ہوں یا بیگانے۔ اور وہ لوگ جو ہمارے مخلص نہیں، وہ اپنے ہیں یا بیگانے، جن کے دل کھوٹے ہیں یا جن کے دل جھوٹے ہیں، جن کی زبان ہمارے لیے جھوٹ بولتی ہے یا کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے ہمارا نقصان ہو، ان کے لیے میرے ہاتھ کبھی بھی نہیں اٹھتے، اور اگر اٹھیں گے بھی تو سوری ٹو سے، پھر انسان بد دعا کے لیے ہی ہاتھ اٹھاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ کوئی بھی ہو، اپنا یا بیگانہ، کسی کے لیے جھوٹ نہ بولیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، سچ بولیں۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں بول سکتے تو کم از کم اپنے دل میں اور بظاہر اور باطنی طور پہ ہمارے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ مخلص رہنے کی کوشش کریں، یا پھر نیوٹرل ہو جائیں۔ اگر آپ میں اتنی کوالٹیز نہیں ہیں، آپ میں اتنے گٹس نہیں ہیں کہ آپ ہر ایک کے ساتھ مخلص ہو جائیں، تو پھر آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ آپ کسی کا برا بھی نہ کریں، اور آپ کے کسی کے لیے بھی دل سے کھوٹے نہ ہوں، وہ نہ ہو کسی کی بد دعا، کسی کی آپ کی پوری زندگی کا مقدر بن جائے۔ کبھی کبھی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری روح کا حصہ بن جاتے ہیں، جن سے بات نہ ہو تو لگتا ہے دن ادھورا ہے، جن کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ دنیا تھوڑی سی بہتر ہے۔ But still, goodbyes are heavier when the person means more than words can ever explain. گاڑی نے موو کیا اور میں وہیں کھڑی رہی، لمحوں میں جھمٹی ہوئی، جیسے وقت نے مجھے روک دیا ہو، جیسے سانس نے چلنا چھوڑ دیا ہو، جیسے دل کہہ رہا ہو Don't let them go, but life never listens. Does it? جس پل گاڑی نظر سے غائب ہوئی اس پل دل میں ایک خاموش سا ڈر ٹوٹ گیا، آنکھوں میں خاموش آنسو نکل رہے تھے، کسی کو بتایا نہیں، کسی کو دکھایا بھی نہیں۔ Some goodbyes are meant to be cried alone. آج پہلی بار سمجھ آیا کہ لوگ کیوں کہتے ہیں Special people never leave, they just stop being around physically. On that point, I just had one thought in my mind. It's okay, feel everything, don't run from it. میں نے رات دیر تک سوچا، کاش وقت تھوڑا اور رک جاتا، کاش کچھ اور کہہ لیتی، کاش ایک لمحہ اور مل جاتا۔ But life is made of moments, not guarantees. پھر دل نے کہا If meeting them was destiny, seeing them again will be destiny too. آج کا دن سکھا گیا کہ love doesn't need labels, connection doesn't need explanations, and goodbyes don't mean it's over. کبھی کبھی گڈ بائی ہوتا ہی اس لیے ہے تاکہ اگلا ملاپ اور گہرا اور خاص ہو، اور اگر کوئی انسان دل میں بسا ہو تو وہ کہیں نہیں جاتا، بس ہمیشہ کا حصہ بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی ایسے موڑ پہ لے جاتی ہے جہاں دل کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ خوش ہو یا اداس، مسکرائے یا روئے، رک جائے یا آگے بڑھ جائے۔ آج کا دن بالکل ویسا ہی تھا۔ باتیں ہلکی سی تھیں، رینڈم، سمپل، چھوٹی، but deep inside, all of us were trying to say a lot more. Things like don't go, stay a little longer, I will miss you. لیکن کسی نے کچھ نہیں بولا۔ Unspoken feelings, I think hurt the most, but they're also the purest. وہ دروازے تک پہنچ گئے، کچھ تھوڑی اور باتیں، اور وہ لاسٹ مائل جس میں درد کا ہلکا سا شیڈو تھا۔ And that one look, that one last look, feels heavier than 1,000 words. ہم انہیں تب تک دیکھتے رہے جب تک وہ نظر سے غائب نہیں ہو گئے۔ Some people leave, but their presence stays like a soft echo inside the heart. پھر دل کی تسلی کے لیے دل سے آواز آئی Some departures are not endings, they're just pauses. شاید اللہ کچھ وقت کے لیے الگ کرتا ہے تاکہ سب اپنی جگہ پر گرو کریں، اور جب دوبارہ ملیں تو سب بہتر ورژن بن کر ملیں۔ Strange how some people can make your whole day bright and their leaving can take the light away. کچھ الوداع عجیب ہوتے ہیں، نہ روکا جا سکتا ہے، نہ سہ کر نارمل رہا جا سکتا ہے۔ دل نے مجھ سے پوچھا Why does letting go feel like losing a piece of yourself? میں نے کچھ نہیں سوچا کیونکہ میں جانتی تھی اس کا جواب مجھے نہیں ملے گا۔ You know what? Some people don't leave memories. They leave a whole atmosphere behind. If staying was in their hands, وہ جاتے ہی نہیں، اور اگر روکنا میرے بس میں ہوتا تو ہم کبھی دور نہ ہوتے۔ کبھی کبھار کسی کا دور جانا آپ کو بتا دیتا ہے کہ وہ کتنا قریب تھے۔ گڈ بائز بہت ایزی ہوتے اگر ان سے ایک خاص رشتہ نہ ہوتا۔ And sometimes the heart whispers, don't let them go. But the mind stays quiet because it knows you have no choice. الوداع کے وقت مجھے لگا کہ پوچھ لوں پھر کب ملیں گے، مگر آواز باہر نہیں نکلی۔ آج وہ دور ضرور ہیں
لیکن دل کا سکون ہے، کیونکہ جو رشتے سچے ہوتے ہیں وہ ضرور لوٹ آتے ہیں۔ آج کچھ اسپیشل پرسنز کو الوداع کیا، لیکن دل نے انہیں رخصت نہیں کیا، وہ ابھی بھی یہی ہیں، ہر دھڑکن کے ساتھ، ہر سانس کے ساتھ، ہر دعا کے ساتھ۔ اور شاید، بس شاید، یہ گڈ بائے ایک نیا ہیلو بن کر لوٹ آئے۔